بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے معلوم کیا تھا کہ اگر کسی کا کرونا وائرس کی وجہ سے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے انتقال ہو جاتا ہے تو اب غسل اور نماز جنازہ کا کیا مسئلہ ہوگا۔ تو یہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے، میں جواب میں اسی کو ریکارڈ کرا رہا ہوں، البتہ مختصراً جواب عرض کر دیتا ہوں، اس فتوے کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اگر کرونا وائرس کی وجہ سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، جو جس طریقے سے دوسرے لوگوں کو باقاعدہ غسل دیا جاتا ہے، نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے اور دفن کیا جاتا ہے، بالکل اسی طریقے سے اگر کرونا وائرس کی وجہ سے کسی کا انتقال ہوا ہے تو اسے بھی باقاعدہ غسل دیا جائے گا اور نماز جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر صورتحال اس طرح کی بنتی ہے کہ غسل دینے کی کوئی شکل بن ہی نہیں پاتی ہے، ہاسپٹل والے منع کر دیتے ہیں، کسی بھی طرح سے شکل نہیں بن پاتی ہے غسل دینے کی، تو پھر ایسی صورت میں تیمم کرا دیا جائے گا۔ لیکن اگر تیمم کرانے کی بھی کوئی شکل نہیں بن پاتی ہے تو پھر ایسی صورت میں بغیر غسل و تیمم کے نماز جنازہ پڑھ کے میت کو دفن کر دیا جائے گا۔ یہ پورے فتوے کا جو ہے خلاصہ ہے۔ اور جب میت کو پیک کر دیا جائے گا تو اس کے اوپر پانی نہیں بہایا جائے گا، اس لیے کہ بعض رات کی طرف سے بات آئی ہے کہ پیک کرنے کے بعد اس کے اوپر پانی بہا دیا جائے، تو پانی نہیں بہایا جائے گا، بلکہ یا تو آپ غسل کا نظم کریں یا تیمم کریں۔ لیکن اگر یہ دو صورتیں نہیں بن سکتی ہیں کسی بھی طرح سے، تو پھر جب باڈی پیک ہو جائے گی تو اب اس کے اوپر پانی نہیں بہایا جائے گا، بلکہ ویسے ہی نماز جنازہ پڑھ کے اس کو دفن کر دیا جائے گا۔ یہ پورا فتویٰ ہے اس کا خلاصہ ہے۔ اب آپ فتوے کو دیکھ لیجئے۔ سوال یہ کیا گیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کرونا وائرس میں انتقال کر جائے تو اس کے غسل اور نماز جنازہ کا کیا حکم ہوگا؟ تمام ممکنہ صورتیں و حالات مد نظر رکھ کر تفصیلی رہنمائی فرما کر ممنوع فرمائے۔ جواب میں لکھا ہے، اگر کسی مسلمان کا کرونا وائرس میں انتقال ہو جائے تو عام مرحومین کی طرح اسے بھی غسل دینا شرعاً ضروری ہوگا، بالخصوص جبکہ طبی اعتبار سے غسل دینے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، کیونکہ WHO یعنی عالمی ادارے صحت کی تحقیق کے مطابق کرونا وائرس میں انتقال کرنے والے افراد کی لاشوں کے ساتھ تعامل سے کسی کے متاثر ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ البتہ میت کو رکھنے، اٹھانے اور غسل وغیرہ میں احتیاطی تدابیر بطور خاص ملحوظ رکھی جائیں، ان میں غفلت و بے احتیاطی نہ کی جائے۔ اور اگر کسی جگہ ہسپتال کا عملہ غسل دینے کی اجازت نہ دیتا ہو تو علاقے کے بااثر و رسوخ حضرات یا ملی تنظیمیں ذمہ داران اعلیٰ سے رابطہ کر کے اس مسئلے کو حل کریں اور WHO کی طرف سے جاری کردہ ہدایات کی بنیاد پر غسل کی اجازت حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ البتہ اگر وہ ہسپتال ہی میں غسل کا انتظام کریں یا اپنے عملے کے ذریعے غسل دلائیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ میت کو غسل دینے کی کوئی صورت نہ بن سکے تو میت کو پیک کرنے سے پہلے تیمم کرا دیا جائے، مجبوری میں تیمم غسل کا بدل ہو جائے گا۔ اور اگر ہسپتال کا عملہ تیمم کا طریقہ سیکھ کر خود تیمم کرا دے تو یہ بھی کافی ہوگا۔ اور اگر کسی جگہ تیمم کی بھی صورت نہ بن سکے اور ہسپتال کی طرف سے میت کو مکمل پیک اور سیل کر دیا گیا ہو اور اسے کھولنے کی قطعاً اجازت نہ ہو اور بصورت دیگر مختلف ناقابل برداشت مسائل و پریشانیوں کا اندیشہ ہو، تو ایسی صورت میں لواحقین کا میت سے دستبردار ہو جانا یا یوں ہی نماز جنازہ کے بغیر دفن کر دینا درست نہ ہوگا، بلکہ ایسی مجبوری میں غسل اور تیمم کا حکم شرعاً ساقط ہو جائے گا اور اسی حالت میں مرحوم کی نماز جنازہ پڑھ کر تدفین کر دی جائے گی۔ اور اس صورت میں چونکہ میت کی پیکنگ یا لفافے پر پانی بہانے، بھیگا ہاتھ یا بھیگا کپڑا پھیرنے یا اوپر ہی سے تیمم کرانے کی کوئی شرعی بنیاد نہیں ہے، اس لیے پیکنگ پر پانی بہانے، مسح کرنے یا تیمم کرانے کی ضرورت نہیں، لہذا ان سب چیزوں سے پرہیز کیا جائے۔ صورت مسئولہ میں غسل اور تیمم ساقط ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جس طرح مطلق نماز کے لیے نمازی کی کلی یا جزئی طہارت ایسی شرط ہے جو عذر اور مجبوری میں ساقط ہو جاتی ہے، اسی طرح نماز جنازہ کے لیے میت کی طہارت بھی ایسی شرط ہے جو عذر اور مجبوری میں ساقط ہو جاتی ہے۔ فقہ میں اس کی متعدد مثالیں موجود ہیں۔ پھر نیچے اس کی وجہ بیان کی گئی ہے کہ پیکنگ یا لفافے کے اوپر پانی کیوں نہیں بہایا جائے گا۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتاء، دارالعلوم دیوبند۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔